السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خوفناک تیندوے۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ ہندوستان میں ترائی کے جنگلات میں شیر اور تیندوے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ غیر ملکی شکاریوں نے اپنے شکار کے واقعات پر مشتمل اپنی کتابوں میں بھی انہی جنگلات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات بہت مشہور ہے کہ انہوں نے شکار کا جو بھی واقعہ لکھا ہے اس میں مبالغے سے بہت کام لیا ہے۔ ہر واقعے میں سب سے زیادہ ان کی بہادری کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسی لیے ان کی کتابیں پڑھنے والے کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کے لکھے ہوئے واقعات پر مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایشیائی لوگوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی شکاری گزرے ہیں وہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو درندوں کا شکار صرف لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کھیلتے تھے اور وہ اپنی شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ ایشیائی شکاریوں نے غیر ملکی شکاریوں سے کہیں زیادہ اور خوفناک درندے مارے ہیں۔ غیر ملکی شکاریوں نے اپنی کتابوں میں جن جنگلوں کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے ان جنگلوں کے چپے چپے میں ایشیائی شکاریوں نے شکار کھیلا ہے اور غیر ملکی شکاریوں سے کہیں زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ نہ ہونے کے باعث کسی شکاری کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شکاری کی حیثیت سے مجھے جن شکاریوں کے نام معلوم ہیں ان میں نواب بھوپال جناب حمید اللہ خاں، مالیر کوٹلہ کے نواب جناب افتخار علی خاں، کوروائی کے نواب جناب سرور علی خاں، نواب مشتاق حسین، جناب حامد بن شبیر، سابق ڈپٹی کمشنر آندھرا پردیش مسٹر کرنل کیسری سنگھ، کپتان سلطان حسین، جناب اتوت انصاری، جناب مظہر علی ایڈوکیٹ، جناب محمد علی علوی، مشہور رئیس بم بہادر شاہ، نیپال کے ولی عہد راج کمار جہانگیرم، کانپور کے جناب مصباح، شکاری برادران جناب عزیز الرحمن خاں اور جمیل الرحمن خاں اور راجہ صاحب ککرا کے صاحبزادگان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے شکاری گزرے ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہمارے پاس ان حضرات کے شکار کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ نواب حمید اللہ خان نے ضلع گونڈ کے جنک پور بلاک کو شکار کے لیے بک کرا لیا تھا۔ اس علاقے میں بڑے بڑے سینگ والے چیتل بہت ہوتے۔ اس بکنگ کی اطلاع انہوں نے نواب افتخار علی خان اور نواب کوروائی سرور علی خان کو دے دی۔ ہم سب لوگ شکار کا سامان لے کر وہاں پہنچ گئے۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر چھولداریاں اور خیمے لگا کر شکاریوں کے قیام کا انتظام کیا گیا۔ ہر طرف میلے کا سا سما تھا۔ نواب حمید اللہ کے ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نواب حمید اللہ خان کو جیسی ہمارے پہنچنے کی اطلاع ملی وہ اپنے خیمے سے نکل کر ہمارے استقبال کے لیے ہماری جیپ تک آ گئے اور ہمیں ساتھ لے کر ہمارے خیمے میں آئے۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ہم لوگ تھکن سے چور تھے۔ شاید ہمارے چہروں سے نواب حمید اللہ خان نے یہ بات محسوس کر لی تھی۔ انہوں نے نواب افتخار علی خان کو اپنے ساتھ اور مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی۔ خیمے سے نکل گئے۔ ان کی جاتی میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔ نواب حمید اللہ خان کے ملازم بار بار میرے پاس آتے رہے اور وہ میری ہر ضرورت کی چیزیں پہنچاتے رہے۔ کیمپ کے انتظامات اس انداز سے کیے گئے تھے کہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ انتظامات دیکھ کر میں نواب حمید اللہ خان کے سلیقے کا قائل ہو گیا۔ صبح کو میرے خیمے میں کچھ مقامی لوگ آ گئے اور میرے بستر کے قریب زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے، سرکار
آپ تو اپنے ساتھ تمام کاموں کے آدمی لے آئے ہیں، ہم غریب لوگوں کو کسی قسم کی خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ 2-4 روپے ہمیں بھی مل جاتے جن سے ہمیں محروم کر دیا۔ یہ جملہ سن کر میں نے فوراً ہی سمجھ لیا کہ یہ لوگ مجھے نواب سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ فکر مند نہ ہو، میں نواب صاحبان سے کہہ کر تم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کام دلا دوں گا۔ اگر تم لوگ جنگل میں ہانکا کرنے کا کام کر سکتے ہو تو 20-25 آدمی جمع کر کے آ جاؤ، میں تمہیں معقول رقم دلوا دوں گا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، سرکار، ہمارے گاؤں میں 2 بوڑھے ہیں جو ہانکا کرنے کے ماہر ہیں۔ وہ میلوں دور جنگل میں جانور کی بو سونگھ لیتے ہیں، ہم انہیں ساتھ لے آئیں گے، بس حکم کریں ہم کس وقت آئیں۔ میں نے کہا، تم میں سے ایک آدمی شام کے وقت مجھ سے معلوم کر لے، میں اسے وقت بتا دوں گا۔ وہ لوگ خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد نواب افتخار علی خان نے مجھے طلب کر لیا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو سارے نوابین وہاں جمع تھے۔ میں نے طلبی کی وجہ معلوم کی تو نواب حمید اللہ خان نے بتایا کہ کل صبح شکار پر جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جس میں تمہاری رائے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اور جب میں نے انہیں ہانکا کرنے والوں کے انتظام سے مطلع کیا تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ملازمین کی ایک بڑی تعداد ساتھ لے آیا ہوں، لیکن یہ لوگ چونکہ اس جنگل سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، اس لیے میں ذرا اس مسئلے کے لیے فکر مند تھا جو تم نے حل کر دیا۔ دوسرے دن ہم 30 ہانکے والوں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس قدر خوفناک جنگل میں شکار کے لیے پہنچا تھا۔ ہر طرف بے حد خوفناک اور گھنی جھاڑیاں اور اونچے اونچے پرانے درخت تھے۔ پیدل چلنے کے لیے جنگل کے درمیان ایک پگڈنڈی تھی جو جھاڑیوں کے پھیلاؤ نے صرف اتنی سی جگہ چھوڑی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک آدمی گزر سکتا تھا، جس کے باعث ہانکا کرنے والوں اور شکاریوں کی ایک لمبی لائن پگڈنڈی پر اس طرح چل رہی تھی جیسے ریل کی پٹڑی پر ریل چلتی ہے۔ راستے میں ہمیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس جنگل میں کچھ عرصے سے تیندوے بہت آ گئے ہیں۔ یہ انسانوں پر تو حملہ نہیں کرتے لیکن چیتلوں کی جان کے دشمن ہیں۔ جب سے یہ اس جنگل میں آئے ہیں چیتل بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ نواب صاحبان نے جب تیندووں کے متعلق سنا تو وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے چیتلوں کے بجائے تیندووں کے شکار کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جنگل میں ایک تیندوا ایسا بھی ہے جس نے ایک مسافر پر حملہ کر دیا تھا۔ تیندوا گلدار یا بور بچہ یا انگریزی میں پینتھر یا لیپرڈ، دکن حیدرآباد میں بور بچہ کہتے ہیں، اور یہ سارے ملک بھر میں پایا جاتا ہے۔ سفیدی مائل ہلکے پیلے رنگ پر کالے دھبے جو بڑے قرینے سے باقاعدہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دھبے پھول یا گل کی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہر کالے دھبے کے بیچ میں سوائے پیر اور سر کے پیلا دھبا ہوتا ہے۔ عام لمبائی 8 فٹ 1 انچ تک ریکارڈ ہوئی، وزن 200 پاؤنڈ، صرف دم 38 فٹ لمبی۔ 38 فٹ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، شاید یہاں پہ 3 فٹ ہو۔ اونچائی 3 فٹ تک۔ کشمیر میں برفانی تیندوا بھی ہوتا ہے۔ ملک کے بعض حصوں میں بالکل کالے رنگ کا تیندوا پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پینتھر اور لیپرڈ اور تیندوا یا بور بچہ سب ایک ہی جانور کے الگ الگ نام ہیں۔ بعض علاقوں کے تیندوے سائز میں بڑے بلکہ اور بعض جگہ کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کالے تیندوے بھی کسی علاقے کے پانی اور خوراک کے اثر سے کالے ہوتے ہیں یا ان کے خون میں کسی چیز کی زیادتی اور کمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ غور سے دیکھیے تو کالے رنگ میں بھی بڑے بڑے دھبے ہوتے ہیں۔ تیندوے سے چھوٹی قسم کی بلیاں اور بھی ہوتی ہیں جو قد میں تیندوے سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہر تیندوے کا مستقل جوڑا ہوتا ہے۔ 15 ہفتے میں بچے ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 ہفتے میں بچے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں
2 سے 4 تک بچے ہوتے ہیں۔ تیندوا درخت پر خوب چڑھتا ہے، اکثر اپنے شکار کے گوشت کو درخت پر چھپا کر رکھ دیتا ہے اور کبھی کبھی درخت پر خوب چھپ کر بیٹھتا ہے اور نیچے سے گزرنے والے جانوروں کو کود کر پکڑ لیتا ہے۔ مسٹر ڈینار برینڈر لکھتے ہیں کہ تیندوا لکڑ بھگے سے ڈرتا ہے۔ تیندوا بہت ڈھیٹ، بہت کمینہ، بہت چھپنے والا اور بہت مکار ہوتا ہے۔ عام شہرت یہی ہے کہ بلا وجہ حملہ کر دیتا ہے۔ مسٹر کینتھ اینڈرسن کہتے کہ تیندوے پر یہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ حملہ کر دیتا ہے۔ مسٹر کینتھ اینڈرسن کو دکنی ہندوستان کا جم کاربیٹ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی بہت سے آدم خور تیندوے مار کر دکنی علاقے کی آبادی کو بچایا اور اپنے تجربے کتابی شکل میں پیش کر دیے۔ مسٹر اینڈرسن کہتے ہیں کہ ہر تیندوا شیر کے مقابلے میں آدمی سے زیادہ ڈرتا ہے اور آدمی سے بہت بچنا چاہتا ہے۔ بہت مجبوری میں اپنی بچت کے لیے آدمی کو چپت مار کر زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے، کبھی مقابلہ نہیں کرتا۔ جس زمانے میں تیندوے کی مادہ گرم ہو تو بے شک نر اور مادہ بلا وجہ حملہ کرتے ہیں، یا پھر اس زمانے میں جوڑے میں سے ایک مار لیا جائے تو دوسرا بلا وجہ حملہ کرتا ہے۔ جو تیندوا آدم خور ہو جائے وہ بے شک شیر سے بھی زیادہ خطرناک مصیبت ہوتا ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ تیندوا زیادہ بہادر ہے یا بلا وجہ حملہ کرتا ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تیندوا شیر سے کہیں زیادہ پاجی، زیادہ چالاک، مکار، چھپ کر حملہ کرنے والا، زیادہ دبک کر، زیادہ چوری سے اور حملے کے وقت بالکل چپ رہ کر حملہ کرتا ہے۔ اس کی کھال کا رنگ اور دھبے اس کو چھپنے کے لیے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ وہ کبھی مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے، کبھی اپنے کو لاچار اور مجبور ظاہر کر کے جانوروں کو پاس آنے دیتا ہے۔ تیندوا پانی سے خوش نہیں ہوتا اور برستے پانی میں شکار کے لیے باہر نہیں نکلتا، اکثر ہانکے میں درخت پر چڑھ کر چھپ جاتا ہے یا جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ آبادیوں اور بنگلوں میں گھس آتا ہے اور رات میں آگ کے الاؤ کے پاس سے گزر جاتا ہے، اور جب بہت بھوکا ہوتا ہے آدمی کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا چھین کر لے جاتا ہے۔ بندر، کتا، بکری، گدھا، چیتل کے بچے اور اسی قد کے جانوروں کو مار کھانا بہت پسند کرتا ہے۔ بہت سے آدمیوں کے بیچ میں سوتے ہوئے آدمی کو لے جاتا ہے، مگر یہ سب رات میں کرتا ہے اور وہی تیندوا کرتا ہے جو آدم خور ہو گیا ہو۔ درخت پر چڑھ کر مچان پر بیٹھے شکاریوں کو مار ڈالنے کے واقعات بہت ہوئے ہیں۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ آدم خور تیندووں نے آدمی زیادہ مارے ہیں اور شیروں نے کم مارے ہیں۔ نواب قطب یار جنگ صاحب ہندوستان کے مشہور شکاری رہے اور جناب حامد بن شبیر صاحب دوسرے مشہور صاحب تصنیف شکاری ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ایک تیندوے نے 200 آدمی مارے تھے۔ مسٹر جم کاربیٹ نے ذکر کیا ہے کہ ایک تیندوے نے 125 آدمی اور دوسرے نے 525 آدمی مارے۔ مسٹر کرنل کیسری سنگھ نے لکھا ہے کہ جتنے آدمی رات میں مارے جاتے ہیں وہ شیر نہیں مارا کرتا، بلکہ رات میں مارنے کی عادت تیندوے کی ہوا کرتی ہے۔ تیندوا صبح اور شام کو خوراک کھاتا ہے۔ تیندوے کے شکار مارنے کا طریقہ مسٹر اینڈرسن نے بھی وہی بیان کیا ہے جو دوسرے مشہور شکاریوں نے بتایا ہے کہ تیندوے کے شکار مارنے کے وقت دن میں 2 ہیں، ایک تو صبح کو سورج نکلنے کے بعد، دوسرے شام کو سورج ڈوبنے سے تھوڑا سا پہلے، ورنہ ساری وارداتیں رات میں کرتا ہے۔ پہلی خوراک تو اسی وقت کھا لیتا ہے جب وہ کسی جانور کو مارتا ہے، دوسری بار شام یا رات کے وقت کھاتا ہے
اپنے شکار کو مارنے کے لیے تیندوا بہت چھپ کر زمین پر چپک کر ہر جھاڑی اور اونچائی کی آڑ لے کر لیٹ لیٹ کر آگے بڑھتا ہے۔ اگر آڑ ختم ہو جائے تو وہ بالکل مردہ بن کر ہاتھ پیر پھیلا کر لیٹ جاتا ہے تاکہ جانور اس کو مردہ سمجھے۔ ہر جانور کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے شک کو دور کرنے کے لیے وہ سونگھتے ہوئے آگے بڑھ کر بہت قریب تک چلا جاتا ہے۔ اس وقت تیندوا ایک دم سے کود کر جانور کی گردن میں لٹک جاتا ہے۔ چھوٹا جانور تو اس کی پکڑ میں پھنس جاتا ہے، مگر نیل یا سانبر کے برابر بڑے جانور تیندوے کو گردن میں لٹکائے ہوئے بھاگتے ہیں، جس دوڑ میں تیندوا کود کر بھاگ جاتا ہے۔ تیندوا ہر جانور کی گردن کو اوپر سے پکڑتا ہے اور دانت گاڑ دیتا ہے اور پنجوں سے بھی گردن دباتا ہے اور اس وقت تک دبائے رہتا ہے جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے۔ تیندوا 25-30 گز دور سے حملہ کرتا ہے۔ تیندوا جب حملہ کرتا ہے تو بغیر آواز کے کرتا ہے۔ ہر تجربے کار شکاری کا کہنا ہے کہ جنگل میں شیر کا تلاش کر کے پا لینا پھر بھی آسان ہوتا ہے، مگر تیندوے کی کھال پر دھبے ایسے ہوتے ہیں اور وہ خود بھی اتنا چھپتا ہے کہ اس کو تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تیندوا اپنے پاخانے کو بلی کی طرح پنجوں سے مٹی کھرچ کر چھپا دیتا ہے، جبکہ شیر ایسا نہیں کرتا۔ پاخانے میں ہڈی کے چھوٹے ٹکڑے اور بال بنے ہوتے ہیں۔ جو طریقے آدم خور شیر کے شکار کے لیے ہوتے ہیں، قریب قریب وہی سب ترکیبیں، احتیاطیں اور طریقے آدم خور تیندوے کے شکار کے لیے بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ فرق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تیندوا مزاج کے حساب سے بہت کمینہ، بہت باجی، بہت ظالم، بہت خونخوار، ڈرپوک، مکار، فریبی اور ایسا دھوکے باز ہوتا ہے کہ اس کی بابت پہلے سے کچھ بھی بتایا نہیں جا سکتا کہ کس حرکت کے جواب میں وہ کیا کرے گا۔ شرافت یا اصول نام کی کوئی بات آدم خور تیندوے سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے ہر آدم خور تیندوے کی بابت الگ الگ جانچ کرنا ہوتی ہے۔ تیندوا اگر آدم خور نہ ہو اور گولی سے زخمی ہو جائے تو پلٹ کر حملہ نہیں کرتا بلکہ بھاگ جاتا ہے، اور اس کے راستے میں سے اگر کوئی آدمی مل جائے تو کترا کر، بچ کر یا پلٹ کر حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ صرف ایسی صورت میں کہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہ ہو، وہ زخمی تیندوا اپنے بھاگ نکلنے کے لیے اور راستہ بنانے کے لیے بیچ میں پڑ جانے والے آدمی پر حملہ کر کے چند تھپڑ مار کر بھاگ جاتا ہے، جبکہ ایسی صورت میں شیر کسی کو معاف نہیں کرتا، مگر تیندوا جب آدم خور ہو گیا تب بھی وہ آدمی سے مقابلہ کرنے سے بچتا ہے۔ جس آدمی کو کھانا بھی چاہتا ہے اس سے وہ ڈرتا رہتا ہے، اس لیے بہت چھپ کر بغیر آواز کے آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہے۔ اس کے انتظار میں پہروں پڑا رہتا ہے، اس کا پیچھا کر کے پہلے کئی بار موقع دیکھ لیتا ہے، اور جہاں بہت خاموشی اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، اندھیرا ہو اور مرد کے بجائے عورت، لڑکی یا بچہ ہو، وہاں ڈھیٹ بن کر حملہ کرتا یا پکڑ کر اٹھا لے جاتا ہے۔ آدم خور تیندوے کے مارنے میں سب سے بڑی پریشانی اس کا پتہ لگانے، گھیرنے اور رائفل کے سامنے لانے کی ہوا کرتی ہے۔ بعض مرتبہ ایک ہی جگہ بار بار جاتا ہے اور پھر کہیں بہت دور سے واردات کر دیتا ہے، کہیں تو آدمی مار کھاتا ہے اور کہیں صرف مار کر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کئی باندھی گئیں تو اس نے بکری مار دی مگر کھائی نہیں۔ بہرحال سب تجربے کاروں کا کہنا ہے کہ ایسے آدم خوروں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ آدمی کو کھانے نہ پائے اور بکری وغیرہ اس کو آسانی سے کئی جگہیں ملیں، اور اس طرح مہینے 2 مہینے گزر جائیں۔ اس دوران کوئی شکاری اس کا پیچھا اس طرح نہ کرے کہ وہ سمجھ سکے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، مگر پیچھا ضرور کیا جاتا رہے اور ہر حرکت اور ہر ٹائم اور اس کی ہر عادت اور ان میں تبدیلی نوٹ کی جاتی رہے۔ ایسے آدم خور کو اسی وقت مارا جائے جب وہ بکری وغیرہ کو پکڑنا چاہتا ہو، اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے
چونکہ تیندوے کا مستقل جوڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ نر اور مادہ دونوں مل کر اس آدمی کا گوشت کھاتے ہوں گے۔ ان دو میں کوئی ایک آدم خور مشہور ہو گیا، اس وجہ سے ان میں سے مشہور آدم خور ہی بدنام ہو جاتا ہے، جو مزاج کے اعتبار سے زیادہ چڑچڑا اور بد مزاج ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے دوسرے ساتھی کو بھی آدم خور ہی سمجھنا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک بدنام گرم مزاج کا آدم خور ہوتا ہے اور دوسرا ٹھنڈے مزاج کا آدم خور۔ اگر ان میں سے مشہور والا آدم خور مار دیا جائے گا تو دوسرا ساتھی خفگی، غصے اور بدلہ لینے کے جذبے میں پاگل ہو کر خود سامنے آ کر آدم خوری شروع کر دیتا ہے، اور جب تک اس کو بھی مارا نہیں جاتا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ اگر اس نئے آدم خور کو کوئی دوسرا ساتھی مل گیا اور پھر سے جوڑا بن گیا تو ایک گرم مزاج اور دوسرا ٹھنڈے مزاج کا آدم خور رہے گا۔ نیا ساتھی مل جانے کی وجہ سے اس آدم خور کے مزاج میں پھر بھی کچھ نرمی آ جاتی ہے، کیونکہ دوسرا ساتھی ابھی تک صرف انسانی گوشت کھانے کا ساتھی ہوتا ہے۔ آدمی مارنے کی ہمت اس کی نہیں پڑتی ہے، جو دھیرے دھیرے پڑ ہی جائے گی۔ اس وجہ سے جب بھی مشہور آدم خور مارا جائے تو اس کے ساتھی کو بھی مار دینا چاہیے۔ آدم خور تیندوا اگر تلاش کرنا ہو تو اس کے جوڑے کو تلاش کرنا ضروری ہے، جس کی بابت آدم خور ہونے کی شکایت نہ ہو، اور اسی کا پیچھا زیادہ کرنا چاہیے، جو کام پھر بھی آسان ہے کیونکہ وہ ابھی آدم خور کی طرح چالاک، عیبی اور ظالم نہیں ہوتا، اتنا بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اور مشہور آدم خور کے ملنے، رہنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو جانا جا سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں جانی جا سکتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب مشہور آدم خور کے مارے ہوئے آدمی کا گوشت جوڑے کا دوسرا کم بدنام تیندوا کھا سکتا ہے، تو کم بدنام تیندوے کے مارے جانے کا گوشت ساتھی آدم خور شیر بھی کھا لیتا ہوگا، اور اس وجہ سے کچھ ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ آدم خور کو اس کے ساتھی کی آڑ سے پھنسایا جا سکے۔ ہم سب لوگ جنگل میں داخل ہونے کے بعد مختلف سمت جانے کے لیے تقسیم ہو گئے۔ ہم لوگوں کے فیصلے کے مطابق ہم سب کو اپنے اپنے مقررہ حصے کا جائزہ لیتے ہوئے مشرق میں واقع پہاڑی ٹیلے کے نیچے پہنچنا تھا۔ میرے ساتھ 4 آدمی تھے جو اپنے بلموں سے جھاڑیوں کو زور زور سے ہلاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم تیندووں کے ملنے سے نا امید ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جنگل میں ہمارے داخل ہونے سے قبل تیندووں کو ہماری آمد سے کسی نے مطلع کر دیا ہے۔ پورا جنگل خالی پڑا تھا۔ کسی کسی جھاڑی سے خرگوش نکل کر جدھر منہ اٹھتا خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن سوائے ناکامی کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہر شخص اس کوشش میں مبتلا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے کامیابی حاصل ہو جائے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب پہاڑی کے نیچے پہنچا تو مجھ سے قبل چند لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ہر شخص کا چہرہ اداس تھا اور ناکامی کی کہانی سنا رہا تھا۔ ہانکا کرنے والے آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش ہمیں آج کوئی بھولا بھٹکا چیتل مل جاتا تو کم از کم ہمیں ناکامی کا اس قدر شدت سے احساس نہ ہوتا۔ نواب افتخار علی خان نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلا کر کہا کہ نواب علی، اب کیا ارادہ ہے؟ یہ جنگل تو ہر قسم کے شکار سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا، یہ بالکل اتفاق کی بات ہے، ورنہ اتنے بڑے اور گھنے جنگل میں کسی درندے کا نہ ملنا تعجب کی بات ہے۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ رات کے اندھیرے سے قبل ایک بار پھر جنگل کا چکر لگا لیا جائے۔ اس مسئلے پر کافی دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ کیمپ میں واپس جانے سے قبل ایک بار پھر جنگل کا جائزہ لیا جائے۔ اس مرتبہ سب نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ آگے آگے گاؤں کے لوگ تھے اور پیچھے پیچھے ہم سب بڑھ رہے تھے۔ پگڈنڈی کچھ دور جا کر بائیں جانب مڑ گئی تھی۔ ہم سب سے آگے چلنے والے جیسے ہی پگڈنڈی پر مڑے وہ اچانک پلٹے
جس کی وجہ سے ہر شخص کو پگڈنڈی چھوڑ کر جھاڑیوں میں کودنا پڑا۔ نواب حمید اللہ خان اور نواب افتخار علی جیسے ہی ان لوگوں کو اس طرح گھبرا کر پلٹتے دیکھا، وہ جھاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے آگے پہنچ گئے اور اچانک پے در پے فائر کرنے شروع کر دیے۔ میں بھی اس دوران ان کے قریب پہنچ گیا۔ میرے سامنے تیندووں کا جوڑا پڑا ہوا تھا اور نواب حمید اللہ خان بڑے اطمینان سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک ہمارے سروں پر چھائے ہوئے درخت کی شاخوں میں کھڑ کھڑ ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا، نواب افتخار علی خان نے اپنا داہنا گھٹنا زمین پر ٹیک کر 2 فائر کر دیے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 تیندوے ہمارے درمیان آ گرے۔ ہمارے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگ خوفزدہ ہو کر جنگل سے باہر بھاگ چکے تھے۔ میں نے انہیں آواز دے کر واپس بلایا اور 4 تیندووں کو وہاں سے اٹھوا کر کیمپ میں لے آیا۔ ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل ناکامی کے بعد ایک ایسی کامیابی حاصل ہوئی تھی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر شخص نواب صاحب کے نشانے کی تعریف کر رہا تھا۔ کیمپ میں مزید 2 دن قیام کے بعد ہم سب لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی اور تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔